بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہ تھے جاب انالیسس انفارمیشن کے اندر. ہم کمٹمنٹ آف ٹاپ مینجمنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے. تو کمٹمنٹ آف ٹاپ مینجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ ہے کیا وہ اپنے لیے سنسیئر ہے یا اس کمپنی کے لیے سنسیئر ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ایچ آر مینیجر ہو, آپ نے لیبر ہائر کر دی ہے, لیبر اپنا کام کرے گی, وہ پروڈکشن کر کے دے گی آپ کو. اب وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے, اس کی پروڈکشن کا ہونا یا نہ ہونا, کہ آپ کے پاس وہاں کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کتنی سنسیئر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ سنسیئر ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے. آپ کی کمپنی مارکیٹ کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے یہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے. سو اگر ٹاپ مینجمنٹ آپ کی سنسیئر ہوگی, کمیٹڈ ہوگی, تو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے وہ پروفٹ میں جائے گا. ادروائز آپ کی لیبر فورس, آپ کے لو مینجمنٹ آپ کی اچھا کام بھی کرے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا آرگنائزیشن کے لیے. Then we have external environment and knowledge of such organization in country and abroad. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو یہ تو آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ آ گیا. وہ جو مارکیٹ کے اندر, جس مارکیٹ میں آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہو, آپ کا کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہو, آرگنائزیشن ہے, آپ کی کوئی چیزیں بنا کے مارکیٹ میں, لیٹ سے آپ پیپسی بنا کے بیچ رہے ہو مارکیٹ میں. اب وہاں پہ آپ کا کمپٹیشن ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جو آپ کی. ٹھیک ہے. وہ لازمی آپ کو کیا کہتے ہیں کہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. آپ اپنے لیبر کو 10 روپے دے رہے ہو جاب کے لیے, ایک یونٹ پروڈیوس کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ 12 دے دے. اب آپ کی جو افیکٹو لیبر ہے وہاں جائے گی. اب آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا, اپنی جو جابس کے اگینسٹ آپ کی پیمنٹ ہے, سیلریز ہے, اس کو ہائر کرنا پڑے گا. سو یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ. نالج آف سچ آرگنائزیشن ان کنٹری اینڈ ابراڈ, اور ایسی آرگنائزیشنس کے بارے میں اس ملک اور باہر جو ہے آپ کا کیا انفارمیشن ہے, کہ لوگ اس کو کیسا جانتے ہیں, اچھا جانتے ہیں, برا جانتے ہیں, آرگنائزیشن کی نو کے بارے میں. آئیڈینٹیفیکیشن آف جابس ٹو بی انالیسس. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی جاب کی انالیسز ہے, کہ انالائز جو اپنی جاب کو کرنا ہے اس کے بارے میں. آپ اس کا طریقہ کیا ہوگا, سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو, یو ڈیولپ اے کوسچن ایئر. ٹھیک ہے. آپ ایک سوال نامہ بناتے ہو, اس کے بعد کلیکشن آف انفارمیشن, وہاں سے لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہو آپ. ٹھیک ہے. اب کسی بھی جاب کی نوعیت کے بارے میں, مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ یہاں پہ آپ کو جو ٹیچرز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایک ایویلویشن پرفارما ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایویلویشن پرفارما کیا ہوتا ہے, کہ وہ آپ کو اپنے ٹیچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا ٹیچر کیسا ہے. اس میں ایک کوسچن ایئر ہوتا ہے جو ڈفرینٹ طرح کے آپ سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں, کہ یہ کیا یہ پڑھانے میں ٹھیک ہے, ٹائمنگ اس کی ٹھیک, ٹائم پہ آتا ہے یا نہیں, اپنا پورا ٹائم لگاتا ہے یا نہیں, اس کو جو اس کا لیکچرز ہیں ریڈی ہوتے ہیں یا نہیں. یہ مختلف کوسچنز ہوتے ہیں اس کوسچن ایئر کے اندر, جس کے تحت آپ کا وہ جو جاب ہے اس کی انالیسس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد کنڈکٹنگ جاب انالیسس. انڈرسٹینڈ پرپز آف جاب انالیسس. سب سے پہلے اس جاب انالیسس کا مقصد پتہ ہونا یہ لازمی ہے. اس میں کیا ہے, پہلی چیز انڈرسٹینڈ رول آف جابز ان آرگنائزیشن, کہ اور اس آرگنائزیشن کے اندر آپ کی جو جاب ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور کے اندر آپ کسی جاب کے اندر یا کسی آرگنائزیشن کے اندر ایز اے لیبر کام کر رہے ہو. اب آپ کی جو لیبر فورس ہونا ہے, آپ کی جو جاب ہے, یہ کافی افیکٹو ہے اس آرگنائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کا ورتھ کیا ہے, آپ کی جاب جس کے اگینسٹ آپ کو ہائر کیا گیا ہے اس کی قیمت کیا ہے, اس کی ورتھ کیا ہے, یہ آپ کا رول آف جاب ان آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو لیبر ہائر کیا گیا ہے, آپ کو مینیجر ہائر کیا گیا ہے, کہ آپ کی جاب کی کیا نوعیت ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ بینچ مارک پوزیشن. بینچ مارک پوزیشن کیا ہے,
کہ وہ کام جو از حد ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک لیبر ہائر کی ہے جو آپ کو 1 گھنٹے کا 10 یونٹ پروڈیوس کر کے دے گا. اب 10 یونٹ آپ کا کیا ہے، بینچ مارک ہے کہ اب آپ نے، اگر آپ لیبر ہو تو آپ نے 10 یونٹ ہر حال میں 1 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرنے ہیں. اب یہ جو 10 یونٹس ہیں یہ آپ کا کیا ہے، بینچ مارک پوزیشن ہے. اس میں کیا ہے، ڈیٹرمائن موڈ آف ڈیٹا کلیکشن. اس میں پھر آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کسی سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے مختلف موڈز ہیں. سم ٹائم آپ کسی سے کوسچن فل کرواتے ہو، سم ٹائم آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہو، سم ٹائم آپ ایک سروے کرتے ہو. سو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے آپ اپنے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں سے کوسچن کیا، آپ نے لوگوں کا انٹرویو لے لیا، آپ نے لوگوں کو ایک پینل میں بنا کے وہاں پہ انفارمیشن لے لیا. سو یہ آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں جس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے آبزرو کر دیا، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں لیکن خود ہی آبزرو کر لیا، آپ کو وہاں پہ پتہ چل گیا. یہ آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن آ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے، سیک کلیریفیکیشن. اس کے بعد آپ اپنے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کلیریفائی کرتے ہو کہ جو آپ کے خاص کانٹیکسٹ کے اندر لائے کرتے ہیں آپ اسی کو صرف ایویلیویٹ کرتے ہو، اسی کو یوز کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، وہ ڈیٹا جو کہ ارریلیونٹ ہے آپ کے لیے، آپ اس کو کیا کرتے ہو، نکال دیتے ہو. پھر آپ کیا کرتے ہو، ایک ڈرافٹ ڈیولپ کرتے ہو. اس ڈیٹا کو لے کے آپ نے کیا کچھ وہاں سے انالیسس کیا ہے کہ یہ میں نے ڈیٹا لے لیا ہے لوگوں سے جاب کے بارے میں، کہ آپ نے مثال کے طور پہ اپنے کمپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنے ورکرز کی مینٹل یا فزیکل ہیلتھ کے بارے میں آپ نے پتہ کرنا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ سب سے کوسچن فل کروا دیا کہ ہاں آپ کا بی پی، آپ کا شوگر لیول، یہ سب کچھ کس لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوسچن تھا جو کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. اب اس جو ڈیٹا آپ کے پاس مل گیا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے کیا کیا، کلیریفیکیشن کرنے کے بعد ایک ڈرافٹ ڈیولپ کرنا ہے. ڈرافٹ کیا ہوگا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے ڈیٹا کلیکشن کا، اس سے جو میں نے انالیسز نکالا ہے، اس کا میرے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ کیا بتاتا ہے مجھے. ٹھیک ہے، وہ ڈرافٹ آپ نے بنانا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کا ہیلتھ سچویشن اچھی ہے یا بری ہے، یہ کوسچن مجھے کیا بتاتا ہے. سو یہ آپ کا ایک کمپلیٹ سرکل بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ ڈرافٹ کو ریویو کرتے ہو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جاب سپروائزر کو آپ ڈرافٹ دے سکو. سو یہ آپ کا جاب انالیسس کنڈکٹ کرنے کا ایک پورا میتھڈ ہے جس کو آپ نے، یہ 6 مختلف سٹیپس ہیں جن کے سے آپ نے سمجھنا